رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 253۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ صفر المظفر ماہ رضا ہے۔ اس میں سلسلہ رباعیات رضا میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 5942، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت کے بغیر نیک عمل کا ثواب بھی نہیں ملتا، تو آپ سلسلے میں شریک ہیں تو نیت کیجئے کہ اول تا آخر شرکت کریں گے، اور شرکت کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نظم میں، کلام میں جو 4 مصرے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں رباعی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کا یوم عرس 25 صفر المظفر کو ہے، اسی نسبت سے یہ سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے مفتی، مفسر، محدث، حافظ، مجتہد فی المسائل، 14ویں صدی کے مجدد، عالم باعمل، اور ایک عظیم شاعر بھی تھے جن کی شاعری قرآن و حدیث کے مطابق تھی۔ جو آپ نے رباعیات لکھی ہیں بڑی ایمان فروز ہیں، اس میں سے آج ایک پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اس کے مفاہیم کیا ہیں جو علماء نے لکھے، اس کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ ہے جلوہ گہے نور الہی وہ روح، قوسین کے مانند ہیں دونوں ابرو، آنکھیں یہ نہیں سبزائے مژگاں کے قریب، چرتے ہیں فضائے لا مقام آہو۔ ہے جلوہ گہ، جلوہ گہ جلوے کی جگہ، نور الہی وہ روح، روح مینز چہرہ، فیس، ہے جلوہ گہ نور الہی وہ روح، روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چہرہ ہے، وہ روح ہے کہ جس میں نور الہی کے جلوے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6481، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ مرآت جلد 6 صفحہ 286۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس حدیث کے معنی یہ کرتے ہیں کہ یہاں حق سے مراد رب تعالی کی ذات ہے، اور معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا تعالی کو دیکھ لیا۔ کیوں؟ کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئینہ ذات کبریاں ہیں عز و جل۔ جیسے کہا جائے جس نے قرآن مجید پڑھا اس نے رب عز و جل سے کلام کر لیا، یا جس نے بخاری دیکھی اس نے محمد بن اسماعیل، یہ کون ہے؟ بخاری شریف لکھنے والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کو دیکھ لیا۔ اگرچہ بعض لوگ اس معنی کی تردید کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو توجیہ یعنی وضاحت عرض کی، اس توجیہ سے یہ معنی درست ہے۔ قرآن کریم نے حضور کو ذکر اللہ فرمایا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے وہ رسول۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس رباعی کے پہلے مصرے میں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ پاک ہے اس میں نور الہی کے جلوے ہیں، قوسین کی مانند ہیں وہ دونوں ابرو۔ آقا کے جو ابرو مبارک ہیں یہ دونوں ملی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، قوسین کی مانند ہیں، جیسے دو کمانیں ہوں، سبحان اللہ، یہ ابرو، ٹھیک ہے، آئی برو جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آنکھیں یہ نہیں سبزائے مژگاں کے قریب، مژگاں کیا ہے؟ پلکیں، آئی لیٹ، ٹھیک ہے، یہ آنکھیں یہ نہیں سبزائے مژگاں کے قریب، چرتے ہیں فضائے لامقام آہو۔ آہو ہرن، ڈیر، آہو ہرن۔ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پاک جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے جلوے ہیں، اور آپ کی دونوں جو بہویں ہیں دو کمانوں کی طرح ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آنکھیں جو ہیں، یہ آنکھیں یہ سبزۂ مژگاں کے قریب جو ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے چرتے ہیں فضائے لامقام آہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کا کیا کہنا، آپ کے مبارک ابرو کا کیا کہنا، وہ اعلی حضرت قصیدہ نور میں جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں، کاف گئے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گئے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کی کیا بات ہے۔ سیرت مصطفیٰ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، سیرت کے متعلق بہت پیاری، مختصر، جامع، آسان کتاب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک کے متعلق لکھا ہے کہ چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ، انوار تجلی کا مظہر تھا، نہایت ہی وجیح، پرگوشت، کسی قدر گلائی لیے ہوئے تھا۔ اور بھی اس تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوب رو، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آقا کے ابرو کیسے ہیں؟ آپ کی ابرو یعنی بھویں دراز تھیں اور باریک تھیں، گھنے بال تھے، اور دونوں بھویں قدرے متصل تھیں، دور سے دونوں ملی بھی معلوم ہوتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھوکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، چاند سے منہ پہ تاب درخشاں درود، نمک آگی صباعت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت کے عشق رسول کی کیا بات کہ کیسے عشق کے ساتھ، کیسی محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ یہ ترمذی شریف اور مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا،
یوں معلوم ہوتا کہ آفتاب، سورج، سن آپ کے چہرے میں چل رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کی کیا بات ہے، اور اعلی حضرت کے عشق رسول کی کیا بات ہے کہ ان کا قلم چلتا ہے عشق رسول میں، ان کا قلم چلتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرنے میں۔ عظیم شاعر ہیں، شاعری پر ملکہ ہے، مگر اپنی اس صفت کو، اپنے اس فن کو، اپنی اس صلاحیت کا آپ مس یوز نہیں کرتے کہ کوئی غزل یعنی عورتوں کی باتیں کرنے لگ جائیں، الٹے سیدھے کلام کریں، نہیں، آپ کا کلام چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے، مناجات کے لیے، نعت رسول کے لیے، مناقب کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، غوث پاک کے لیے آپ کا قلم چلتا ہے۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت کے قلم کی کیا بات ہے۔ امیر اہل سنت اعلی حضرت کے وہ قلم کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا، اے امام احمد رضا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا